حسین کا ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ عزیزان گرامی وقار، کل ہم نے آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا کہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین کی ولادت پاک اور اس کی نسبتیں، تاریخوں کی نسبتیں اور اس پر جو نکات جو میرے سمجھ کے حساب سے تھی وہ میں نے پیش کیا۔ واللہ عالم بالصواب، باقی درستگی میرا رب جانتا ہے۔ الف لام میم یہ قرآن کی پہلی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کو آیت متشابہات اور حرف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا ظاہری میں کوئی معنی نہیں، الف کا کوئی معنی نہیں، لام کا بھی اکیلا کوئی معنی نہیں، میم کا بھی اکیلا کوئی معنی نہیں، لیکن علماء نے فرمایا اگر اس کی جائز تفسیر کر سکو کہ جو قرآن حدیث کے مخالف نہ ہو تو کر سکتے، تو اس کی تفسیر جو ہم نے پڑھی حضرت علامہ بیضاوی کے حوالے سے تو یہ لکھی ہے الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبرائیل ہیں، اور میم سے مراد جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ مطلب یہ جو قرآن تم پڑھنے جا رہے ہو یہ اللہ کا پیغام ہے، جبریل لے کے آئے ہیں اور سینہ مصطفیٰ تک لے کے آئے ہیں۔ تو ویسے ہی حضرت امام حسین کی تاریخ ولادت 5 شعبان 4 ہجری، اور وہ پنجتن پاک کے آخری چراغ بھی ہیں، 5ویں چراغ بھی ہیں۔ یہ نسبتیں میں نے کل آپ کو بتائیں، اس کے نقطے بھی بتائے۔ تو یہ چونکہ میرے جو اللہ نے مجھے علمی سمجھ عطا کی اس کے حساب سے جائز تفسیر تھی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آج ہم سماعت کریں گے حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، آپ کے فضائل۔ تو سب سے پہلی فضیلت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ تاریخ کے حوالے سے۔ حضرت امام عالی پاک، امام عالی وقار، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ام الفضل بنت حارث کی گود میں دیے گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے کے پاس وہ لے کر آئیں تو سرکار نے کانوں میں اذان دی اور اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور نام حسین رکھا، اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔ اس کے بعد بچپنے سے لے کر جب تک میرے آقا علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ سے موجود ہیں تب تک کہ حضرت امام حسین دوش مصطفیٰ پر ہی کھیلتے رہے۔ نانا سجدے میں گئے تو نواسے بھی سجدے میں، کبھی سجدے میں ہوتے تو کبھی پشت نازنین پہ چڑھ جاتے، اور جتنی دیر حضرت امام حسین پیٹھ پر ہوتے میرے آقا کا سر سجدے میں ہی ہوتا، تسبیحیں پڑھے جا رہے، گنتی ختم ہو جاتی۔ یہ محبت تھی ایک نانا کی ایک نواسے کے لیے۔ اور دوش مصطفیٰ پر سوار ہوتے، کبھی دوش مصطفیٰ پہ چڑھ جاتے، کبھی کہیں جانا ہوتا تو دوش مصطفیٰ پر سوار ہو کر بھی جاتے۔ اب آپ اپنے ذہن کو یہیں روک دیجیے، اب آئیے تاریخ میں جاتے۔ حسین پاک کے آمد سے پہلے، حسین پاک کے آمد کے بعد 9 ہجری کا واقعہ، فتح مکہ 9 ہجری میں ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھلی فتح عطا فرمائی، کھلم کھلا فتح نصیب کر دی اللہ نے۔ اب کافر بھاگے پھریں، منہ چھپائیں کہاں جائیں، اور صحابہ کی زبان پر ایک ہی ورڈ تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے،
آج بدلے کا دن ہے، رحم نہیں کیا جائے گا۔ سرکار نے اعلان فرمایا آخیراً کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے، اسے امان ہے۔ سرکار علیہ السلام جب جنگ و جدال سے فارغ ہو گئے تو وہ خانہ کعبہ جس میں 360 بت کافروں نے رکھے تھے، الگ الگ، ہر کام کا الگ خدا تھا۔ آج ہمارے کفرستان میں، ہندوستان میں ہر کام کے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں، اور ان ہزاروں لاکھوں خداؤں والوں کو دیکھیے کہ ایک بھیڑ کی شکل میں، گیدڑ کی شکل میں ظاہر ہو کر نہ جانے ملک کے سارے امن و چین اور سکون کو برباد کرنے پر تلے۔ میں تو دعا کروں گا کہ اللہ سب کو سمجھ عطا کرے، اور جو ہمارا ملک سونے کی چڑیا کی پھر سے ویسی ہی بن جائے۔ سرکار علیہ السلام اب خانہ کعبہ کو پاک کرنے چلے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ بتوں کو جب توڑ رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت علی تھے، اور حضرت علی بہت ناٹے تھے۔ آپ کی جو لمبائی تھی وہ ناٹے قد کی تھی، پست قد تھے آپ۔ میرے نبی نے فرمایا کل قصیر فتنہ الا علی، سوائے علی کے ہر ناٹا فتنے باز ہے، لیکن وہ ناٹا نہیں جو علی کی فطرت والا ہو، یعنی علی علم والے ہیں تو اب جو ناٹا علم والا ہوگا، علی سخاوت والے ہیں تو جو ناٹا سخاوت والا ہو، اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ وَكُلُّ طَوِيلٍ أَحْمَقٍ إِلَّا عمر، اور عمر کے علاوہ جتنا لمبا ہے سب بیوقوف ہے۔ تو اب حضرت عمر کی فطرت والا جو ہوگا وہ سب کا سب قابل ہوگا، صاحب کرامت ہوگا، لیکن عمر کی فطرت سے الگ جائے گا، ان کی عادت سے الگ جائے گا تو بیوقوف ٹھہرے گا۔ میرے نبی کے ساتھ حضرت علی ہیں، سرکار بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، ایک طرف سے توڑتے توڑتے ایک مقام آیا، ایک بڑا سا بت رکھا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ چڑھ جائیے اور اس بت کو توڑیے۔ میرے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہے۔ حضرت علی مسکرائے، کہا یا رسول اللہ میں نے اسی کرۂ ارض پر کھڑے ہو کر آپ کو دیکھا ہے کہ انہی انگلیوں کے اشارے سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ سرکار مجھے صحبہ کا میدان یاد ہے جب آپ نے انہی انگلیوں کے اشارے سے سورج واپس بلایا۔ حضور بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سامنے رکھا بت نہیں ٹوٹ رہا۔ کہا علی بحث نہیں کرتے، آپ میرے کاندھوں پر آ جائیے۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ کہاں میرے یہ گندے قدم اور کہاں آپ کا دوش مبارک۔ میرے آقا علی کی مجال کیا ہے کہ آپ کے کاندھے مبارک پر اپنا قدم رکھے۔ میرے آقا نے فرمایا علی بحث نہیں کرتے۔ کہا یا رسول اللہ ایک کام کرے آپ میرے کاندھے پر آ جائیں۔ تو میرے آقا کا چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا۔ سرکار جلال میں فرمانے لگے علی مانا کہ آپ شیر خدا ہیں، مشکل کشا ہیں، تمام ولیوں کی ولایت آپ کو دی گئی ہے، ولیوں کے سلطان آپ ہو، لیکن علی آپ نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، بار نبوت آپ نہیں اٹھا سکتے۔ علی آپ میرے کاندھوں پر آ جائیں۔ الامر فوق الادب کے تحت حضرت علی نے اب آگے بحث نہ کی، سرکار کے کاندھے مبارک پر آ گئے، بتوں کو توڑنے لگے۔ ذرا دیر گزری، فرمایا علی کہاں پہنچے؟ کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان ہوں۔ میرے آقا میں عرش اعظم کی بلندیوں پر پہنچ گیا، عرش اعظم کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ حضرت علی صرف ایک بار چڑھے دوش مبارک پر، نبی پاک کے کاندھے مبارک پر ایک بار چڑھے علی تو عرش اعظم کی بلندیوں پر پہنچے۔ سوچئے ذرا جو بچپنے سے 7 سال اور روایت دیگر کے حساب سے 9 سال کی عمر تک
نانا کے کاندھے پر دوش مصطفیٰ پر سواری کیا. 4 ہجری ولادت پاک مانی جائے تو 7 سال نانا کے کاندھے پر جو سوار ہوئے حسین، اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ جب باپ ایک بار چڑھے تو عرش کی بلندی تک چلے جاتے ہیں، اگر بیٹا بچپنے سے 7 سال کی عمر تک نانے کے کاندھے پر چڑھتے ہوں گے تو اس بیٹے کا عالم کیا ہوگا، اس حسین پاک کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی ان کی عظمتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت امام پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں. پھر جو حدیثیں دونوں شہزادوں کے فضائل کو شامل ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتائی جائیں گی. پہلے حضرت امام حسین کے بارے میں بتائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے. گویا دونوں ایک ہیں تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی حضور سے لڑائی کرنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے. اب آپ اپنے تصور کو مدینہ شریف لے چلیے. آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا پنگوڑا ہوگا، سرکار کا گود مبارک ہوگا، اور وہاں مسجد میں بیٹھے ہوں گے، سرکار جلوہ بار ہیں، اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو دوڑ کے نواسے امام حسین آئے اور سرکار کی گود میں بیٹھ جائیں. کیسے جلوے ہوں گے، کیا رونقیں رہی ہوں گی، کیسی بہاریں ہوں گی، اور جنت کی حوروں نے کتنی بار بلائیں اتاری ہوں گی، اللہ کی رحمتوں نے کتنے نذرانے نچھاور کیے ہوں گے. اس نواسے پر ظالموں نے کتنا ظلم اٹھایا. آج ہم پریشان ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی امت کے لوگوں سے ہی گھاٹا ہے. یقیناً گھاٹا ہے. امت کے لوگوں نے تو اپنے نبی کے نواسے کو نہیں بخشا، تو اپنی قوم کے علماء کو کہاں بخشیں گے؟ اپنے قوم کے قراء اور حفاظ کو کہاں بخشیں گے؟ اور جب اپنے یہ دینی پیشواؤں کو نہیں بخش سکتے تو سوچو نا تمہارا بیٹا تمہیں کہاں بخشے گا؟ جب تم اپنے اللہ اور رسول کے نہیں ہو تو تمہارا بیٹا تمہارا کہاں سے ہوگا؟ جیسے مال دولت ہاتھ میں آئی، جب تک کہ وراثت ہاتھ میں نہیں آئی ہے، ابا ہیں، حجور ہیں، مکھن لگائے پھر رہا، جیسے مال آیا اور دل لٹ اٹھائی اور ذرا بولے بجا دیا، اوپر سے گھر سے باہر نکال دیا، کھانا بند کر دیا. قسم خدا کی اگر ہم حسینی بن کر امام حسین کے وفادار بن جائیں، حسین پاک کے نانا کے وفادار بن جائیں، ان کے دین کے وفادار بن جائیں، خدائے وحدہ لا شریک کے وفادار بن جائیں، تو آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ضرورت ہے کہ محبت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینوں میں پیدا کیا. انشاءاللہ الرحمن آپ سماعت کریں گے، دیکھیں گے آپ کہ 10ویں محرم الحرام کی رات یعنی جمعے کا دن گزار کر جو رات آئے، اس رات میں ہم مفصل گفتگو کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ذکر شہادت امام علی پاک امام حسین کی بہاریں کتنی نازل ہوتی. مجھے رب کی رحمت سے پوری امید ہے میں اس کے محبوب کے نواسے کا ذکر کر رہا ہوں، اور آپ جتنے ذکر سن رہے ہیں انشاءاللہ حسین پاک کے صدقے میں
ان مشکل کشا سرکاروں کے صدقے میں ہماری مشکل کشائی یقیناً ہوگی، ہم سے بلائیں وبائیں سب دور ہوں گی۔ اگر محتاج ہیں محتاجگی دور ہوگی، بے روزگار ہے بے روزگاری دور ہوگی، قرض میں ڈوبے ہیں قرضہ دور ہوگا۔ اور اللہ کیسے ذریعہ پیدا کرے گا وہ رب بہتر جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔